तारफ़ अपना और एक्ट लाइन्स का। फिर साकिब शिरानी साहब को आप सब मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, बट एज़ दी फॉर्मेलिटी सजेस्ट थोड़ा सा उनका भी मैं रनडाउन दे दूँगा आपको। हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट किया था एक्ट लाइन्स as fundamentally a project which was funded initially by the USAID. उन दिनों अगर आपको याद हो तो promoting entrepreneurship was one of the main pillars in the development sector. तो जो मेरा इदारा है सेंटर फॉर सोशल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उसका ये एक प्रोजेक्ट था. सो द बेसिक आइडिया वाज कि इसको एज एन एक्शन टू काउंटर इलिसिट ट्रेड लाइन्स यानी एक्ट लाइन्स के नाम से शुरू किया जाए. शुरू में वी बिगैन विद 17 मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी अक्रॉस द कंट्री. एज आई स्पीक विद यू तकरीबन पिछले 10 सालों में वी हैव अराउंड 78 मेंबर्स. पिछले साल कोई 37 लोग थे, लेकिन जैसे ही स्केल ऑफ द एक्टिविटी बढ़ा, more people came and joined us. हम लोग बेसिकली 4 इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं जी. ये लीगल ट्रेड है, जिसको पिछले कई अरसे से इलिसिट ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से वी हैव बीन ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक इट रादर सिंपलर, ताकि इसको किसी भी बंदे को जो देखे उसे अपनी डिक्शनरी कंसल्ट ना करनी पड़े. तो वी वर्क ऑन द इश्यूज़ ऑफ इलीगल ट्रेड, टैक्स इवेजन, काउंटरफीटिंग एंड स्मगलिंग. और ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पिछले कई सालों से नहीं डेकेड से नुकसान दे रही हैं. इस साल आई विल बी टर्निंग 53. मैं उस जनरेशन में से हूँ जिन्होंने डॉक्टर महबूबुल हक का भी प्रॉमिस सुन रखा है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ जनरल ज़िया. तब इतना ना शऊर था, खैर शऊर अभी भी उतना नहीं है, लेकिन तब तो बिल्कुल एक देहाती बच्चा. थोड़े से बड़े हुए तो फिर लेट 90s में मुझे सत्तार अजीज़ साहब की तो बड़ी मशहूर स्पीच याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने अपना मोड़ मुड़ लिया है, अभी वो रनवे के ऊपर टेक ऑफ करने की पोजीशन में है. उससे कुछ अरसे के बाद सत्तार अजीज़ साहब was made into a foreign minister and Isaaq Dar probably became the finance minister. तो पाकिस्तान पिछले 40 सालों में जो मेरे होश के हैं, किसी किस्म के लगता है कि कोई क्लैंडस्टिन डिज़ाइन के तहत इकोनॉमिकली मुसलसल नाकाम हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ. मीडिया के दोस्तों से बहुत मोहब्बती एक छोटा सा गिला भी है कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम बीट्स बन जाती हैं वो सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स की बन जाती हैं. आपको जो इकोनॉमी कवर करने वाले वर्किंग रिपोर्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज लगातार कॉन्स्टेंटली मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम टेलीवाइज मीडिया में वैसे जगह नहीं बना पाती जैसे सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के इश्यूज़, और बहुत सारे हवालों से बेकार पॉलिटिक्स के इशू. मैं चूँकि सिविल सोसाइटी में थोड़ा बहुत ऑपरेट करता हूँ, तो आई कैन सॉर्ट ऑफ अफोर्ड टू बी स्लाइटली फ्लैम्बॉयंट, स्लाइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दीज इशूज़. तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इकॉनमी जो किसी भी ऑर्गेनाइज स्टेट एंड सोसाइटी में तमाम मौज़ूआत की प्रैक्टिकली माँ होती है, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने. तो ये बड़ा एक क्या करूँ इसका, तो ये बड़ा एक अहम मौजू है जो हमारे सोसाइटल, सोशल और मीडिया लैंडस्केप में उतनी मेन स्ट्रीम स्ट्रेंथ के साथ हाईलाइट नहीं हो पाता. चंद एक मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूँगा. आई टेक अराउंड 3 मिनट्स. उसके बाद सर शिरानी विल कम एंड एजुकेट ऑल ऑफ अस अबाउट हिज रिपोर्ट. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का बड़ा शानदार इंटरप्ले है विद ऑल द बिजनेसेस एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. उनके 2023 और 24 के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो उन्होंने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे भी रखे हुए हैं, दे आर स्टैगरिंग. 68 बिलियन डॉलर्स की इलीगल इकॉनमी रही पिछले एक साल में, which is the 20% of the formal economy in this country. और तकरीबन 8,000 अरब रुपए का टैक्स कॉन्सिक्वेंशली चोरी हुआ बिकॉज ऑफ द इलीगल इकोनॉमी. टैक्स चोरी की जो दूसरी डायमेंशंस हैं, मैं अगर टैक्स चोरी कर लूँ, कोई बिजनेस टैक्स चोरी कर ले, वो एक दूसरा मौजू है. 68 बिलियन डॉलर्स की बुनियाद के ऊपर अगर ये टैक्स चोरी ना, अगर ये इलीगल एक्टिविटी ना हुई होती, तो our exchequer could have gotten 8,000 billion या 8 trillion Pakistani rupees, which is equal to 28.88 billion dollars in 1 year. आपको इस किस्म की जो स्टैगरिंग फिगर्स हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया में नज़र नहीं आती. 5 बड़े सेक्टर्स जो कि इस सारे मामले के अंदर हारबिंजर हैं, नेगेटिवली हारबिंजर हैं.
وہ پیٹرولیم اور لوبریکنٹس ہیں POL، تقریباً 1000 ارب روپیہ اس میں جاتا ہے ہر سال ٹیکس ایویژن کی صورت میں. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ ہے 500 سے 550 ارب روپے ایوری ایئر. پھر سگریٹس ہیں 300 سے 330 ارب. پھر ٹی، فارما، سیمنٹ، شوگر اینڈ سو آن سو فورتھ. جو ٹاپ کے 3 ہیں ان کا کیس بڑا مزیدار ہے. پاکستان میں تقریباً 11,835 پیٹرول اسٹیشنز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں. ان کے خلاف ایکشن یا ان کو ایکوریٹلی ٹیکس لیوی کرنا بیکمز ویری ہارڈ فار دا اسٹیٹ اینڈ دی اسٹیٹ فنکشنریز. تو لہٰذا ان کا جو داؤ ہے وہ لگا رہتا ہے. سیم از دا کیس ود ریئل اسٹیٹ ایجنٹس. دیر آر اوور 113,000 ریئل اسٹیٹ ایجنٹس آل اکراس دا کنٹری. سگریٹ بنانے والے کل ادارے 40 ہیں، ان 40 میں سے تقریباً 2 جو ہیں وہ ملٹی نیشنلز ہیں. تو سگریٹ کے اندر جو ٹیکسیشن ہے ساری کی ساری وہ ان 2 کے اوپر ہی آن گرتی ہے. ابھی جو ایکسائز کی ریشو ہے اٹ از اباؤ 80% آن دی لیگل اینڈ فارمل سیکٹر. وہ کمپنیاں جو قانون کو فالو کرتی ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسیشن کی بات ہوتی رہتی ہے. پولیٹیکل لابیز ہیں، پھر انلیگل سگریٹ فیکٹریز ہیں آل اکراس دا کنٹری. ایک پوری کہانی ہے وچ از ویوڈ اراؤنڈ دی انلیگل سگریٹ ٹریڈ. اس سارے مکس کا ایک بڑا مزے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ INGOs اور ان کے لوکل پارٹنرز کا بھی کردار ہے جو ہیلتھ ایکٹیویزم کرتے ہیں. میری اس کے اوپر ایک اسٹڈی ہے تقریباً کوئی 8-9 مہینے پہلے کی کہ INGOs which has been proscribed, which have been banned by the Ministry of Interior on 7th of February 2024, campaign for tobacco free kids اور vital strategies. Both are the grantees of the Bloomberg Foundation جس کے اوپر آپ کو بے پناہ کرٹیسزم مل جاتا ہے آن لائن. یہ 2 ادارے پچھلے سوا سال سے بین ہونے کے باوجود they have been sponsoring their local partners اور ریاست ہماری جو حکومت اس کے کام کے اوپر جو نہیں رینگتی. پھر جو اللیگل سیکٹر ہے آپ بڑا انجوائے کریں گے اس چیز کو بھی کہ ان لوگوں نے اپنی بھی پرو ہیلتھ NGOs بنائی ہوئی ہیں، لوکل NGOs جو INGOs سے بھی پیسے لیتی ہیں اور اللیگل سگریٹ انڈسٹری سے بھی پیسے لیتی ہیں. اور جو ٹیکس پیئنگ 2 بڑی کمپنیز ہیں صرف ان کے اوپر ٹیکس لیوی کرنے کی ہیلتھ ایکٹیویزم کے نام کے اوپر مسلسل بات کرتی ہیں. میں چونکہ 8-9 سال ایز اے پولیٹیکل پروفیشنل رہ چکا امریکن ایمبیسی میں، تو آئی ڈو سورٹ آف ٹرائی ٹو ڈگ ڈیپر انٹو دیز کائنڈ آف ایشوز وچ اپیئر ویری شیلو. دیز آر ناٹ تھن ایشوز. تو مجھے تو یہ INGO اور NGO اور باقی پولیٹیکل لابنگ کے حوالے سے یہ سارا معاملہ رادر کلینڈسٹنلی مینیج لگتا ہے. یہاں تک میرا نیریٹو تھا. شیرانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جی، بڑے سینئر بڑے پرانے اکانومسٹ ہیں. پرانے سے مراد بوڑھے نہیں لیکن سینئر ان ٹرمز آف دی نمبر آف ایئرز آف پروفیشن دیٹ ہی ہیز بیہائنڈ ہم. شیرانی صاحب جو ہیں، ثاقب شیرانی صاحب فاؤنڈر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں میکرو اکنامک انسائٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے، اسلام آباد بیس تھنک ٹینک کے. جی اسینڈنگ آرڈر میں شروع کر لیتا ہوں. 2000 سے ہی واز دی چیف اکانومسٹ فار پاکستان فار ABN AMRO بینک. 2008 سے 9 میں ہی واز پاکستان ایڈوائزر فار دی جاپانیز منسٹری آف فارن افیئرس. شیرانی صاحب 2010 میں ممبر تھے پاکستان پرائم منسٹرز اکنامک ایڈوائزری کونسل. پھر 2010 میں ہی واز ماشاء اللہ دی پرنسپل اکنامک ایڈوائزر منسٹری آف فائنینس. اور 2016 میں ہی واز دین پاکستان ایڈوائزر فار یوریشیا گروپ. تو اکانومی کو ان سائڈ آؤٹ اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ ایک شاندار رپورٹ تیار کی. تو میں وداؤٹ اینی فردر اڈو سر شیرانی آپ اگر آتے ہیں اور ہمارے پہلے سے ہی ایجوکیٹڈ اور اکانومی کے معاملات کو جاننے والے دوستوں کو تھوڑا سا مزید انفارم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو مبشر صاحب آپ کی انٹروڈکشن، اور آپ سب کا میں بھی مشکور ہوں کہ آپ سارے آئے. اٹس obviously رمضان میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی افطار کے نزدیک، بٹ ہوپ فلی یہ پریزنٹیشن ایک تو خیر بڑے اچھے پرانے میرے جاننے والے چہرے بھی ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی دوبارہ آفٹر سم ٹائم، سو ہیپی. تو بنیادی طور پہ جیسے مبشر صاحب نے کہا، ہم جو ٹیکس کا شارٹ فال آ رہا ہے FPR کا، اس حوالے سے اگر بات کریں، اور ایک سیکٹر کی یہ ٹیکس ایویژن پرون جو سیکٹرز ہیں ان میں سے ون آف دا بگیسٹ جو جہاں لیکیجز ہوتی ہیں ٹیکس کی وہ ٹوبیکو سیکٹر ہے.
تو اس لیے یہ موٹیویشن تھی اس اسٹڈی کی کہ یہ کیسے تقریباً 300 سے 330 ارب روپے کی جو مبشر صاحب نے بھی بات کی کہ جو ریونیو لاس ہو رہا ہے ایف پی آر کو وہ کیسے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہم ویری کوئکلی ایک مطلب جیسے مبشر صاحب نے کہا اوبویسلی اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ایک کانٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے تو یہ ویل ٹاک اباؤٹ دا ریونیو لینڈسکیپ. پھر اس جو ٹیکس رجیم ہے پاکستان کی اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں. مطلب ظاہر بات ہے یہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ملک کو نقصان ہو مگر اس کے نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کے اوپر ایک تھوڑا سا ہم بات کریں گے ایک سلائڈ پہ. پھر ٹبیکو سیکٹر کی بات کریں گے کہ اس جو کرنٹ جو موجودہ جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے اس کا کیا ایک نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور ریونیو لاس کیوں ہو رہا ہے حکومت کو اور ایف پی آر کو. اینڈ پھر ہم ویل جسٹ کلوز ود پالیسی ریکمنڈیشنز کہ ایف پی آر کیا کر سکتی ہے کہ یہ ریونیو لاس جو ہے یہ پورا کر سکے. تو اگر آپ ریونیو کلیکشن کا دیکھیں تو ہم ریئلی انڈر پرفارم کرتے ہیں اوبیسلی اور بھی انفارچونیٹلی سیکٹرز میں کرتے ہیں. یو این ڈی پی کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھ لیں یا ورلڈ بینک کا ہیومن کیپٹل انڈیکس دیکھ لیں مگر ریونیو کیونکہ ہمارے لیے ایک کلیدی اس کا کردار ہے ایک ریاست کو چلانے کے لیے تو اور اس کو تقویت دینے کے لیے تو یہ جب کم ہوتی ہے تو ریاست بھی کمزور ہوتی ہے ظاہر بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ارجنٹینا 32.5% سے اسٹارٹ ہوتا ہے آل دا وے ڈاؤن ٹو پاکستان اور سری لنکا جو کہ لو اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہے ان ٹرمز آف ریونیو کلیکشن. اس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ تو ایک نمبر ہے کہ 12.5% آف جی ڈی پی ہے. ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے ریونیو کی, کیا ریونیو پوٹینشیل کیا ہے. یہ دونوں اگر زاویوں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وی آر ایٹ اباؤٹ 50% آف آر ریونیو پوٹینشیل. ریونیو پوٹینشیل پاکستان کا 18 سے 22% آف جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ڈفرینٹ اداروں سے یہ نمبرز ہیں. تو اگر 20% اوسطاً بھی ہم دیکھ لیں تو ہم تقریباً 8-8.5% کم کلیکٹ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے تھے اور کرنا چاہیے. اور بالکل ایف پی آر کے ناک کے نیچے ہمارے ناک کے نیچے جیسے مبشر صاحب نے بھی کہا چائے کا سیکٹر ہو تو اسمگلنگ ہو رہی ہے, پیٹرولیم ہو تو اسمگلنگ ہو رہی ہے, ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. ہر سیکٹر میں یہ ہمارے بیسکلی ناک کے نیچے یہی چوری ہو رہی ہے. تو یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کا 2016 کا یا 17 کا ایک ڈاکیومنٹ ہے 19 کا غالباً کہ پاکستان کی 2030 تک ریونیو ریکوائرمنٹ کیا ہے اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میٹ کرنے کے لیے, تو ان کا تخمینہ یہ اور میرا اس کے آس پاس ہی ہے کہ پاکستان کو مزید 16.5% آف جی ڈی پی خرچ کرنا پڑے گا تعلیم پہ, صحت پہ, باقی بنیادی سہولیات پہ. پھر پاکستان جا کے اپنی ایس ڈی جیز کو جو ہے اس کے قریب اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے گا. ورلڈ بینک کا اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد آیا کہ پاکستان کی کلائمیٹ ریزیلنس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور انہوں نے تخمینہ لگایا کہ 2030 تک پاکستان کی $348 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے صرف اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج سے محفوظ کرنے کے لیے. تو دونوں کا اگر آپ ڈالیں تو یہ جو ہے تقریباً آدھے سے کم ہے جو ریونیو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ اوبیسلی جب ہم کم ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کم خرچ کرتے ہیں. تو ہم کلیئرلی پبلک سروس ڈیلیوری کے اوپر بہت کم خرچ کر رہے ہیں اور یہ نظر آتا ہے پاکستان کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں رینک ہے پوری دنیا میں 164 پہ ہے. چند سال پہلے یہ 144 پہ تھا. تو یعنی کہ بہتری کے بجائے ہم سلپ کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے کہ فارمل سیکٹر, اور یہ مجھے اس کا کوئی انالوجی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فارمل سیکٹر کو چھوڑیں, آپ سیلریڈ کلاس کو دیکھ لیں. آپ سارے سیلریڈ کلاس ہیں, ساری جو ایف پی آر کی تقدو ہے اور ساری جو مزید ان کی جو پہنچ ہے وہ سیلریڈ کلاس سے آ رہی ہے یا انہی سیکٹر سے جو آلریڈی ٹیکس دے رہی ہے. تو فارمل سیکٹر ہو یا سیلریڈ سیکٹر ہو یہ اوور ٹیکسڈ ہے. اور مزے کس کے ہو رہے ہیں جن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے, جو پاکستان کا انفارمل سیکٹر ہے جو بڑھ رہا ہے
ایکچولی آفیشیل اسٹیٹسٹک سے کہ اس کے بنیاد پہ بھی پاکستان کے انفارمل سیکٹر کو تقویت مل رہی ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، جو کہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس میں کوئی ایسی چیز ظاہر کرنا بڑا مطلب وہ حیران کن بات ہوتی ہے کہ اس میں بھی یہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ انفارمل سیکٹر بڑھ رہا ہے، فارمل سیکٹر شرنک ہو رہا ہے. تو ٹبیکو انڈسٹری کی اگر بات کریں ہم تو 44% کا بیس ہے فارمل سیکٹر کا، سیلز کا حصہ. دو بڑی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز، 44% ان کا شیئر ہے سیلز میں. مگر ان دو کمپنیز کا جو شیئر ہے ٹیکس میں، وہ جو جمع ہوتا ہے ایف بی آر کے ساتھ، وہ 98% ہے. تو یعنی کہ باقی جو پورا سیکٹر ہے وہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فری رائڈنگ کر رہا ہے، یعنی کہ مفتے کا کام کر رہا ہے. تو یہ ڈاکیومنٹیشن بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہے جب فارمل سیکٹر کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے اور باقیوں کے اوپر نہ ڈالا جائے. ایک انسینٹیو ملتا ہے سیکٹر بہت سارے سیکٹرز کو کہ وہ فارمل سیکٹر میں اگر ہیں بھی تو ایک قدم وہ انفارمل سیکٹر میں پھر رکھتے ہیں اور گریجولی کمپلیٹلی انفارملائز ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈینجر اور پاکستان کی اکانومی میں نظر آ رہا ہے، اور فارمل سیکٹر فرمز کی گروتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور فائنلی جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا ٹبیکو سیکٹر کے حوالے سے کہ انفارمل انڈاکیومنٹڈ فرمز جو ٹیکس کمپلائنٹ نہیں ہیں وہ ان کا شیئر بڑھ رہا ہے اور فارمل سیکٹر فرمز کا گر رہا ہے. تو یہ ایک میں نے پاکستان بزنس کاؤنسل کے لیے بھی ایک رپورٹ کی تھی چند سال پہلے، اس پہ یہ میں نے ڈالا تھا. ایک میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف پروگرام کہ کیا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہے، جس طریقے سے وہ کنڈیشنالٹی سیٹ اپ کرتا ہے اس کی پرورس کچھ انسینٹیوز ہیں اور ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں. تو ہماری جو شارٹ ٹرمزم آئی ہے ایف بی آر میں ریونیو کلیکشن میں، وہ یہ ہے کہ وہ اوبیسلی سارا فوکس ان کا ریونیو موبلائزیشن کا ہے اور پرو سیکلیکل پالیسی مکس. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اکانومی سلو ہو رہی ہوتی ہے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کی وجہ سے، تو وہ اوبیسلی ہم انٹرسٹ ریٹس اور بڑھاتے ہیں کیونکہ ہم بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو سائیکل ہے اس کو ہم اور اس کو مزید ری انفورس کرتے ہیں، اس کو پرو سیکلیکل مکس کہتے ہیں. تو ریونیو موبلائزیشن فوکس شارٹ رن ہے اور پرو سیکلیکل پالیسی مکس ہے جس میں اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. اس میں لو گروتھ ہے، اس لیے ریونیوز باقی اکانومی سے نہیں آ رہی ہیں. تو یہ جو ایف پی آر کے اوپر انسینٹیو آتا ہے، پریشر آتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں یار ہم باقی اکانومی سے تو آ نہیں رہے، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم بیس کو پروڈن کریں. تو جن کو ہم نے پکڑا ہوا ہے انہی سے ہم مزید جو ہے وہ ٹیکس نکالتے ہیں. اس سے جو ہے جیسے میں نے کہا ٹیکس ایویژن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسینٹیو ٹو انفارملائز انکریز ہوتا ہے. جب اکانومی کے کچھ حصے اور انفارملائز ہوتے ہیں تو ٹیکس جو بیس ہے وہ مزید پھر سگڑتا ہے اور لاس آف ٹیکس ریونیو ہوتی ہے. یہ جو ہے ایک نیگیٹو فیڈ بیک سائیکل کریٹ کرتا ہے، بیکاز جب لاس آف ٹیکس ریونیو ہوتی ہے تو ایف بی آر کے اوپر مزید پریشر آتا ہے. ایف بی آر پھر مزید وہی ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے، سیلریڈ والوں کو پکڑتی ہے، وتھ ہولڈنگ ٹیکسز بڑھاتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاتی ہے، بیسکلی وہی بیس کے اوپر جو ان کے قابو میں ہے. تو یہ سارا جو ہے فیڈ بیک لوپ یہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ٹبیکو انڈسٹری کے دیکھیں کہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی یہ لاگو ہوتا ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ ہے. دیکھیں یہ اس سے پہلے میں لیٹ می جسٹ شو یو ون کوئک سلائیڈ کہ یہ سارا سائیکل سٹارٹ کہاں سے ہوا. یہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں کہ یہی ریونیو پریشر کے تحت اگست 2022 میں ایف بی آر نے 153% یکدم جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی ٹیئر 1 سگریٹس کے اوپر، اور تقریباً 60% یا 155% جو ہے وہ بڑھا دی ٹیئر 2 سگریٹس کے اوپر. ایک دم اتنا بڑا ایک جمپ آیا ٹیکس کے حوالے سے کیونکہ وہ پریشر میں تھے. انہوں نے سوچا کہ اس سے ہمیں 153% ریونیو بھی انکریز ہو جائے گی، مگر انہوں نے اکنامکس استعمال نہیں کی. انہوں نے صرف اپنا جو ان کی پریشر تھا اس کو ٹالنے کے لیے انہوں نے ایک قدم لیا، ایک شارٹ رن ایک تھنکنگ کی. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لیجیٹیمیٹ بزنس ہے
وہ 62% مارکیٹ کا شیئر تھا اس کا 2018-19 میں، وہ گر کے 35% پہ آ گیا اگر آپ یہ دونوں نمبرز پہ فوکس کریں. اور جو تقویت ملی وہ ساری ملی obviously جو illicit سیلز تھے. سوری یہ جو ہے یہ شیئر مارکیٹ شیئر نہیں ہے، یہ بلین سٹکس میں یہ ایکچوئل جو سیلز کی انہوں نے، تو 62 بلین سٹکس سیل کی انہوں نے 2018-19 میں، اور یہ آ گیا 35 پہ 2023-24 میں. اب یہ مارکیٹ شیئر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے 74% مارکیٹ شیئر لیجٹمیٹ کے پاس تھا 2018-19 میں، یہ اب گر کے جو ہے 44% پہ رہ گیا. یعنی کہ 30% 30 percentage points کی کمی آئی ہے لیجٹمیٹ میں، اور اسی طرح تقویت ملی ہے illicit سیکٹر کو، انہوں نے اپنا شیئر بڑھا لیا. اب یہ ٹیکس ظاہر بات ہے وہ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، تو ان کا شیئر جب بڑھے گا اور لیجٹمیٹ کا گرے گا تو ٹیکس میں تو obviously کمی آئے گی. تو ایف پی آر کی ٹیکس کلیکشن میں جو ہے یہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک ڈنٹ پڑے گا اور پڑ رہا ہے. تو ایک تو یہ ٹیکس کا ایشو تھا کہ انہوں نے ٹیکس بہت بڑھا دیا ایف پی آر نے یکدم. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایڈ ہاک بھی ہے، بیک ٹو بیک بھی تھا، کیونکہ یہ صرف پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پیچھے بھی انہوں نے 2017 میں بھی ایک بہت بڑا انکریز کیا تھا. تو کیومولیٹو انکریز جو ہے پچھلے 5 سالوں میں وہ بہت بڑا ہے، اور تقریباً سارا جو ہے وہ فارمل سیکٹر ہی پے کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا 98% ٹیکس ریونیوز 2 کمپنی سے آ رہی ہے صرف. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تو لانچ کر دیا ایف پی آر نے، مگر اس کی انفورسمنٹ اتنی ویک ہے، یا اس کا دوسرا رخ اگر دیکھیں کہ کمپلائنس اتنی ویک ہے کہ صرف 4.6% کی کمپلائنس ہے. یعنی کہ جو 430 یا 434 برانڈز ہیں مارکیٹ میں، ایک مارکیٹ سروے کی آئی پوڈ نے، اس میں سے صرف 19 تھے جو ٹی ٹی ایس کمپلائنٹ تھے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے کمپلائنٹ تھے. اور یہ ہم مطلب ایف پی آر کے ناک کے نیچے یہ ساری سیل ہو رہی ہے پوری پاکستان میں. انہوں نے مارکیٹس میں جا کے سروے کی اور 434 برانڈز ان کو ملے، جس میں سے 263 اسمگلڈ تھے، باقی لوکل تھے. مگر لوکل جو برانڈز تھے انہوں نے کوئی اس کے اوپر اسٹیمپ نہیں لگا ہوا تھا یا پارشل کمپلائنس تھی. تو ایکچوئل ٹوٹل کمپلائنس جو ہے وہ 19 برانڈز کی تھی، یعنی کہ 4.6% کمپلائنس ریٹ ہے. تو اس کا جو ہے نتیجہ جیسے میں نے کہا وہ سارا یہ ہے کہ جو لیجٹمیٹ انڈسٹری ہے 44% شیئر ہے، مگر مارکیٹ کا شیئر ہے سیلز کے حوالے سے، اور ٹیکس میں 98% کنٹریبیوشن ہے، باقی 2% پہ گزارا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے 413 سگریٹ برانڈز تھے، سوری آئی کریکٹ 434 میں نے کہا تھا، 413 تھے ٹریک اینڈ ٹریس میں جو مارکیٹ میں سروے ہوا. 286 was smuggled، 95 لوکل برانڈز تھے جو ٹی ٹی ایس اسٹیمپ کے بغیر اویلیبل تھے، اور 19 صرف فلی کمپلائنٹ تھے ٹی ٹی ایس کے ساتھ. تو یہ جو ہے منتھلی پروڈکشن اگر آپ دیکھیں تو یہ منتھلی پروڈکشن ہے. اوبویسلی یہ زیادہ تر پی پی ایس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ لیجٹمیٹ سیکٹر ہی فراہم کرتا ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف انڈسٹری سیلز نہیں، زیادہ تر یہ لیجٹمیٹ سیلز ہیں جو کہ گری ہے. 5.6 بلین جنوری 22 میں، اس مہینے میں 5.6 بلین سٹکس کی پروڈکشن بھی تھی، اور اب جو ہے آخری جو ڈیٹا ہے اس میں یہ 2.2 بلین سٹکس رہ گئی ہیں. اگر آپ اس کو کیومولیٹو بیسس پہ دیکھیں اور کیلنڈر بیسس پہ دیکھ لیں تو جنوری یہ 22 میں سے لے کے دسمبر 22 تک، یعنی کہ کیلنڈر 2022 میں یہ 52.6 بلین سٹکس پروڈیوس ہوئی تھی انڈسٹری میں کیومولیٹو، جو کہ گر کے 2024 میں کیلنڈر ایئر میں جنوری سے دسمبر تک یہ تقریباً 36 بلین سے کم رہ گئی ہیں. تو یہ ڈکلائن جو ہوا ہے وہ 32% کا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ایف پی آر کو بہت سالوں، کیونکہ آپ بھی بہت مہتاب بھی ادھر بیٹھے ہیں، ایف پی آر کے ساتھ ہم اتنے سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں. میں تو کوئی 15-20 سالوں سے ایف پی آر ریفارمز میں انوالوڈ ہوں. یہ چیز ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں
کہ اگر آپ انڈسٹری کو جو لیجیٹمیٹ انڈسٹری ہے اس کے اوپر اتنا برڈن ڈالیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا مرغی جو سونے کا انڈا دے رہی ہے اس مرغی کو آپ ذبح کر دیں گے تو پھر کوئی انڈے نہیں آپ کو ملیں گے. وہ کہتے ہیں ذبح بھی ہو جائے اس سال بس ٹارگٹ میٹ ہو جائے مگر اگلے سال انڈے بھی دے, یہ ممکن نہیں ہے رائٹ. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ لافر کرو ہے جو یہ علی سلمان صاحب نے بھی 2-3 دن پہلے آرٹیکل لکھا تھا, بڑا زبردست آرٹیکل لکھا تھا, اور اسی کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی تھی کہ جو ٹیکس ایویژن پرون ہے, کیوں ٹیکس ایویژن پرون ہے, کیونکہ آپ نے اتنا ان کے اوپر برڈن ڈالا ہوا ہے, ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ جو انڈسٹریز جو ملٹی نیشنلز نہیں ہیں وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ ٹیکس کو ایویٹ کرتی ہے. تو اتنا ٹیکس ڈالیں جتنا آپٹیمم آپ کو سب سے زیادہ ریونیو پوائنٹ ایم پہ ملے گی, اور ٹیکس ریونیو انکریز ہوتا رہے گا. اس کے بعد جو ہے ٹیکس آپ جتنا ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے اتنا ریونیو کم ہوگا. تو یہ جو ہے لافر کرو جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی ایف پی آر میں ممبرز ہیں جو بہت اچھے سمجھدار لوگ ہیں, مگر اوور آل جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, جو پریشر آئی ایم ایف کی طرف سے آتا ہے, حکومت کی طرف سے آتا ہے ریونیو میں, اس میں یہ بات جو ہے نا وہ پھر نظر انداز ہو جاتی ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پہ نقطے پہ آ جائیں کہ اگر یہ آپٹیمم ٹیکسیشن ہوتی فارمل سیکٹر کے اوپر اور کمپلائنس ٹی ٹی ایس کی یہ 4.6% نہ ہوتی, ایف پی آر کی اس میں انفورسمنٹ بہت بہتر ہوتی کارکردگی, تو کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا کہ اگر آپ لاسٹ دیکھیں, سیکنڈ لاسٹ دیکھیں گورنمنٹ ریونیو پوٹینشیل, تو یہ 587 بلین روپیز کا پوٹینشیل ریونیو گورنمنٹ کے پاس ہوتی جو کہ ایف پی آر کولیکٹ کر سکتا تھا. اس کے عوض جو ہے وہ 277 بلین کولیکٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ جو باقی 310 ارب روپے ہیں یہ فورگون ریونیو ہے. یہ ایف پی آر اپنی اگر ایفرٹ بڑھائے تو یہ اس کا حصہ کیپچر ہو سکتا ہے, رادر دین ٹیکس ریٹس بڑھائے جو 2 کمپنیاں ٹیکس دے رہی ہیں ان کے اوپر, وہاں سے آپ کچھ نہیں مزید ملے گا تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں جو ٹیکس ایویٹ کر رہی ہے, جو illicit سیکٹر ہے, وہاں سے آپ کو 300 ارب روپے. اب اس کا ایک اور طریقے سے زاویے سے دیکھیں, پہلے بات ہے ڈالر ٹرمز میں دیکھیں, دس از $1 بلین ایکویولنٹ. اگر اس کو ایف پی آر کی پوٹینشیل ٹیکس ریونیو شارٹ فال کے حوالے سے دیکھیں, جو کہ پتہ نہیں مہتاب کا کیا خیال ہے, بٹ میرا خیال ہے مہتاب اور شہباز رانا یہی سمجھتے ہیں کہ ایف پی آر کہہ رہے ہیں کہ 900 کے سے ہوگا تو اس سے کم ہی ہم کر لیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ 1.2 ٹریلین روپیز کا شارٹ فال کی طرف یہ جا رہے ہیں. اس میں 300 از 1/4 آف دیٹ, یعنی کہ 25% اپنا وہ ٹیکس شارٹ فال کم کر سکتے ہیں اگر یہ illicit انڈسٹری کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور یہاں سے کولیکٹ کریں. سو پالیسی ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی 4-5 ہی ہیں موٹی موٹی. پہلی ہے کہ امپلیمنٹ این آپٹیمل ٹیکس اسٹریٹجی, اور یہ صرف سگریٹ سیکٹر کی بات نہیں ہے, یہ ہر سیکٹر میں انکلوڈنگ سیلریڈ پہ. دیکھیں نا, اگر فارمل سیکٹر فرمز پہ آپ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ پتلی گلی سے نکل کے انفارمل سیکٹر میں جا رہی ہیں, تو جب سیلریڈ لوگوں پہ آپ اتنا ڈالیں گے تو وہ گلی سے نکل کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں جس کا جو جا سکتا ہے. تو ہر چیز کے انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں, ریورس انسینٹیوز ہیں. یہ ایف پی آر کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر سنس وی ہیو اے لٹل بٹ آف ٹائم, لیٹ می جسٹ کوئکلی, آئی تھنک مہتاب تو پرانا بندہ ہے, یہ یاد ہوگا کہ حفیظ شیخ صاحب ایک مثال دیتے تھے جو بہت ایپٹ ہے. میں when I was growing up تو میرے بھائی انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں پی ٹی سی ایل پہ ان کو کال کرنی ہوتی تھی, اور 1 منٹ جو ہے وہ 54 روپیز چارج ہوتا تھا, اور کال بھی 2 یا 3 دن بعد ملتی تھی, اور کئی گھنٹے 6 گھنٹے ہم لٹکے رہتے تھے آپریٹر کی انتظار میں. آپریٹر کہتی تھی بس ابھی ہم کریکٹ کر رہے ہیں, آپ انتظار کریں. 54 روپیز. پی ٹی ایس ایل کو جب بولا گیا کہ یہ 54 روپیز کم کریں, اس سے لوگ جو ہیں وہ استعمال نہیں کریں فون, تو آپ اس کو کم کریں گے تو آپ کی لافر کرو کے تحت ریونیوز بڑھیں گی. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو 60 روپے کرنے کا سوچ رہے ہیں. مگر جب انہوں نے 54 روپیز پہ کم کر کے جب وہ لے کے آئے اس کو 6 روپے پہ, 7 روپے پہ, 4 روپے پہ, کیونکہ اب تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, مطلب براڈ بینڈ کی وہ بیسکلی سب کاسٹ ہے, اس کو ریکور کرتے ہیں. تو وہ جو ہے اب ان کی اس زمانے سے ریونیوز جو ہیں تقریباً 30 یا 40 گنا زیادہ بڑھی ہیں.
سو یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ ٹیکسز کو کم کریں گے، ریٹس کو، ٹیکس ریٹس کو، آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. اینڈ دیٹس واٹ یو شوڈ امپلیمنٹ آن آل دا ٹیکس ایویژن پرون سیکٹرز، خاص طور پہ سگریٹ سیکٹر میں جہاں ایویژن بہت بڑی ہے 300 بلین روپیز کی، رائٹ. سو آپٹیمل ٹیکس پالیسی وہ ہوتی ہے جو پریڈکٹیبل ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، جو فیئر ہوتی ہے اور ایکوٹیبل ہوتی ہے، سب پہ لاگو ہوتی ہے. جو بھی سگریٹ بیچے اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 کمپنیاں ٹیکس پے کریں اور باقی 42 کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس کے بغیر گزارا کر رہی ہو. ٹیکس کو ایزی ٹو ایڈمنسٹر ہونا چاہیے، ایف پی آر کے لیے بھی آسان ہونا چاہیے، اور ایزی ٹو کمپلائی وتھ ہونا چاہیے. جن کے اوپر لاگو ہو رہا ہے ان کے لیے آسان ہونا چاہیے اپنا ٹیکس وہ بڑھے. جو ڈیڈ ویٹ کاسٹ ہے وہ کم ہونی چاہیے. جو ڈیڈ ویٹ کاسٹ ہے ہم نے دیکھ لی ہے کہ یہ 44% کا سیکٹر جو ہے وہ 98% کا بوجھ جو ہے ٹیکسز کا وہ اپنے کندھوں پہ کیری کر رہا ہے. تو یہ ڈیڈ ویٹ کاسٹ ہو گئی. Does not alter the incentive for businesses to reinvest or grow, nor generates perverse incentives. یعنی کہ اتنا ٹیکس وہ دے جہاں ان کے پاس فری کیش فلو اویلیبل ہو کہ وہ مزید ری انویسٹ کریں. تو یہ بڑا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آبویسلی کہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو ریونیوز میں، آپٹیمائز کرے گورنمنٹ کی ٹیکس کلیکشن فرام دا سیکٹر. یہ بنیادی اصول ہیں ایک آپٹیمل ٹیکس اسٹریٹجی کے. اینڈ آئی آسک یو پیپل لائک مہتاب جو ڈیل کرتے ہیں ایف پی آر کے ساتھ، اس میں سے کون سا باکس جو ہے ایف پی آر کی ٹیکس اسٹریٹجی ٹک کر رہی ہے؟ اینڈ یو ول سے ایک بھی نہیں. دی ادر تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن از کہ جو اسمگلنگ اور الیسٹ ٹریڈ ہے اس کو قابو میں لے کے آئیں، بیکاز اسی سے آپ کا ریونیو جو ہے لاس کم ہوگا اور ریونیوز میں اضافہ ہوگا. اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنا ٹریک اینڈ ٹریس کی جو کمپلائنس ہے یا انفورسمنٹ ہے، ایک سائڈ انفورسمنٹ ہوتا ہے، دوسرا سائڈ کمپلائنس ہوتی ہے. ایکچولی جو انفورسمنٹ ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایف پی آر کو. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر تھنک. دوسرا یہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر سے بہت ساری فیکٹریز ادھر لگی ہوئی ہیں جو الیسٹ ٹریڈ جو ہے لوکل برانڈس جو ہیں وہ وہاں سے فری فلو لے کے آتے ہیں پاکستان، ریسٹ آف پاکستان میں، پاکستان کی مارکیٹس میں. تو وہاں جو کسٹمز اور انٹیلیجنس بنک کی سرویلنس ہے اور مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی اسمگلنگ اس وقت ہوتی ہے ایک جورسڈکشن میں جب آپ کے بارڈرز کے اوپر ویک انفورسمنٹ ہو، اور دوسرا آپ کے جو ٹیکس ڈفرینشیلز ہیں اپنی نیبرنگ جورسڈکشن سے وہ بہت ایڈورس ہو. وہاں کم ٹیکس، وہاں کم پرائس میں سگریٹ مل رہا ہو اور یہاں زیادہ میں obviously ٹیکس کی وجہ سے. تو تقریباً آپ دیکھیں ٹیئر 1 برانڈس پہ جو سگریٹ کا برانڈ ہے اس پہ جو پرائس ہے، جس پرائس پہ اگر آپ میں سے کوئی سگریٹ پیتے ہیں جو حضرات، وہ ان کو پتہ ہوگا کہ جو پرائس وہ پے کرتے ہیں اس کا 83% جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے ٹیئر 1 میں. تو جب یہ پرائس بڑی ہے تو وہ ٹیکسز کی وجہ سے بڑھتی ہے. تو جب آپ کے پاکستان میں پرائسز بڑھتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں اور باقی جگہ سے کم ہوتی ہے تو obviously انسینٹیو ہوتا ہے کہ لوگ اسمگل کر کے وہاں سے لے کے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے اس کو آپ کنسیڈر کر لیں. یہ ایف پی آر کا غلط خیال ہے کہ یہ سگریٹ سیکٹر جو ہے وہ ان الاسٹک ہے. جتنا بھی ہم ٹیکس لگائیں گے تو وہ کوئی کمی نہیں ہوگی کنزمپشن میں اور ہمیں ٹیکس موصول ہوتا رہے گا ٹیکس ریونیو. یہ غلط خیال ہے. ایک اسٹڈی ہوئی ہے یو کے میں، لیٹسٹ جو اسٹڈی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، کچھ اور کنٹریز کے بھی حوالے سے، انہوں نے پاکستان بھی کور کیا. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار سگریٹس ہے وہ -1.4 ہے. یعنی کہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں 1 روپے کا تو جو سیلز پہ کمی ہوتی ہے وہ 1 روپے سے زیادہ ہوتی ہے، 1.4 روپیز کی کمی ہوتی ہے سیلز میں. یعنی کہ ٹیکس بھی اس حوالے سے کم ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایک غلط مسکنسیپشن ہے کہ سگریٹ سیکٹر ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے. اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے. ایکوٹی کنسرنز بھی ہیں. دوسرا ٹبیکو ٹیکسز ریگریسو بھی ہوتے ہیں. دیکھو جو obviously جو طبقہ ہے جو کم آمدنی والا طبقہ ہے جو سگریٹس پیتا ہے ان کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑتا ہے.
And I think finally, pretty much I think these are the final जो है ये तो obviously government के point of view से और FPR के हवाले से कि आप inflation indexing ज़रूर करें taxes की. अभी taxes को FED को Federal Excise Duty को बढ़ाएं inflation के हवाले से, मगर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So मैं अगर आपको एक brand की मिसाल दूँ जिसका मैंने देखा था कि कैप्स्टन था गालिबन. कैप्स्टन की प्राइस पिछले 2 साल में 189% बढ़ी है और वो सारा तकरीबन टैक्स की वजह से बढ़ी है. और अगर उसको आप कंपेयर करें कि इसमें क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन कितनी थी तो वो 89% थी पिछले 3 सालों में. 89% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन थी और कैप्स्टन की जो प्राइस है 189% या कुछ बढ़ी है. तो सारा जो इंक्रीज हुआ है वो ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन हुआ है. So the optimal strategy for FBR is कि आप इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करें कि अगर 89% इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप ज़रूर FED को 89% बढ़ाएं, मगर इंडस्ट्री को पता होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए. ये नहीं कि आप अगस्त में बैठ के एक आपने इंक्रीज़ किया जून में बजट में, फिर आपने एकदम अगस्त में इंक्रीज़ किया 153% का. ये डिस्ट्रप्टिव है और इंडस्ट्री के डायनामिक्स को इसने गैर जैसे हमने देखा डिस्टेबलाइज कर दिया, जैसे हमने देखा कि इलिसिट्स की सेल्स इतना बढ़ना शुरू हो गई. तो आई स्टॉप हियर. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोस. थैंक यू जी. मेरा ख्याल है मुझे तो आपकी आवाज आ जाएगी. मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गुजराती में नहीं है कि जो प्राचीन से बर्मा सेठ है और कंट्री सेठ है जो बड़ी बिलियनर हैं, आपको तो पता है कब से नेशनल कंसेंट्रेशन ये कपड़े की चप्पल पहनते हैं, गंदे के कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे क्वार्टरों में रहते हैं. इसकी वजह क्या थी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है कि ये एक बंदा ट्रिलियनर है, 4 मिलों का मालिक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास, लेकिन क्या इनको रैविश जिंदगी, अच्छी सहूलियात वाली जिंदगी नहीं अच्छी लगती कि क्यों राह बने ये दुनिया को तर्क किया हुआ है, ये क्या वजह है? इतना कमाते नहीं है. आपको रोजा लग रहा लगता है. सर गुजारा ये है कि कलोड़ा दौर जो सिंध में था और टालपुर हुक्मरानों का दौर था, बदतरीन टैक्स लेने वाला दौर था, जिसके पास जो नजर आता था जाकर छीन लेते. ये कल्चर उस दौर में इवाल्व हुआ था कि जो भी कारोबारी तबका था वो पैसा शो नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर पैसा शो करेंगे तो हुकूमत के हकारे आएंगे और छीन लेंगे. अब मतलब है कि देखिए आपने खुद बताया है कि कैप्स्टन का नाम भी आपने लिया. कैप्स्टन का पैकेट इस वक्त 240 रुपए का मार्केट में मिल रहा है. 83 रुपए के हिसाब से 83% के हिसाब से 199 रुपए इसके ऊपर टैक्स है. 50 रुपए वाली चीज मैं ले रहा हूं, मैं स्मोकर क्यों चुकाऊं मैं आपके घर में, मैं ले रहा हूं 240 रुपए में 50 रुपए वाली चीज, मेरा पैसा किधर जा रहा है? कल से बलूचिस्तान के इलाके गुलाम पास में एक ऑपरेशन चल रहा है. फौज के जंगजू के लोगों को सिविल मुलाजिम को अगवा किया हुआ है कुछ लोगों ने, जिनके अपने नजरियात हैं, जिनके कुछ मुतालबात हैं. क्या आप नहीं समझते कि ये इस्लामाबाद और पिंडी स्टेशन पर भी 2-3 साल के बाद या 5 साल बाद यही माहौल, यही मनाजर नहीं होंगे कि जितना हुकूमत लूट रही है तो उसका रिएक्शन क्या गली गली में इस तरह से नहीं आएगा? मेरा पैसा किधर जाता है? अच्छा मैं जो मुझसे हुकूमत लेती है. अब मेरी गुजारिश होगी कि दूसरों को भी चांस अगर दे दें. आपकी मतलब मैं ऑब्वियसली आंसर नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ट्रिलियनर हूँ ना मैं मेमन हूँ, तो मुझे पता नहीं है वो क्यों चप्पलों में घूमते हैं. बट मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनको अच्छा लगता है ना. मैंने कभी उनको कहा कि यार ऐसे ना घूमें, मगर जब मैं उनको दुबई में देखता हूँ तो वो कनाली के सूट पहने होते हैं, अरमानी के सूट पहने होते हैं, तो उधर तो बिल्कुल ठीक घूम रहे होते हैं. शिरानी साहब, आमिर मलिक मेरा नाम है. बड़ी अच्छी आपने जो रिपोर्ट आज लॉन्चिंग की तो इससे बड़ी हमें नॉलेज मिला.
यहाँ पे इससे पहले कुछ कंपेन्स चल रही हैं, 4-5 NGOs हैं जो काम कर रही हैं, वो कहते हैं कि इंक्रीज टैक्सेशन ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स, काफी अच्छे से वो काम कर रहे हैं। कुछ हमने उनके पीछे चले, जिन्होंने होर्डिंग वगैरह लगाए थे इसके लिए, पीछे जाकर उनके हमने पता किया तो वो हिडन थे वो लोग जो कंपेन चलाने वाले थे। तो ये मैंने कुछ चीजें सेक्रेटरी जो था इसको मैंने पब्लिश भी किया। को NGOs जो हैं वो इलीगल सिगरेट बनाने वाले और स्मगल सिगरेट जो फरोख्त करने वाले हैं उनकी फंडेड थी, वो मैंने पब्लिश किया है, उनकी 3 डायरियां मैंने छापी हुई हैं। तो आपने ये रिपोर्ट जो है लॉन्च की है, इसके ऊपर भी कुछ बजट लगा होगा, आपकी एक NGO हैं, आप ने भी कहीं से फंड लिया होगा, कहीं आप बिड में गए होंगे, वो भी कोई डॉक्यूमेंट साथ में लगा देते। और अगर आपको PTC या फिलिप मॉरिस जो है वो इसके लिए फंड कर रही है तो वो भी बता दें, इसमें कोई मतलब वो शर्म वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये फाइट करना उनका मतलब अखलाकी तौर पे हक बनता है कि ये बेसिकली जो इस तरह की जो उनके खिलाफ कंप्लेन चल रही है NGOs का शेल्टर लेके, तो इनका हक बनता है। लेकिन अगर आपने जैसे हमें ये चीज भी साथ बताई जाए कि ये प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, कब बिड में गए, कहाँ से आप कितना बजट लेके आए, क्या इसका फंडिंग थी, ये चीजें बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल जो आपका मुनासिब सवाल है, जायज़ सवाल है, और मैं मुझे कोई इशू नहीं है, मैं फुल डिस्क्लोजर कर तैयार हूँ। पहली बात है, मैं NGO नहीं चलाता, ना थिंक टैंक है मुबशिर साहब, इट्स ए कंसल्टेंसी। या श्योर। और दूसरा ये इंडस्ट्री फंडेड रिसर्च है जो मैंने की है, ये इंडस्ट्री फंडेड रिसर्च है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टैक्सेशन के हवाले से रहा है, 15-20 साल मैंने टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, और मैं भी आप सबकी तरह मेरे दो बुनियादी चीज़ें, अगर आप मेरी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की वेबसाइट पे जाके मेरी स्टडीज़ देख लें या मेरे डॉन के आर्टिकल्स देख लें, पिछले 2011 में मैंने लिखना शुरू किया था, तो आप देखेंगे कि मेरे टैक्स के हवाले से 2 बुनियादी थीम्स हैं जो मैं कंसिस्टेंटली 15 साल से लेके चला हूँ। पहली बात है कि हम कम टैक्स कलेक्ट करते हैं एज अ नेशन, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं, कोर्सिव तरीके से कलेक्ट करते हैं, मेहताब साहब की सैलरी से कलेक्ट करते हैं, आपकी सैलरी से, या फिलिप मॉरिस से, या PTC से, 2 कंपनीज जो MNCs हैं, या जितनी भी फॉर्मल कंपनीज है पाकिस्तान में, उनसे कलेक्ट करते हैं। ये ना करें, मेरा ये मौक़िफ़ रहा है सबकी तरह कि बहुत बड़ा बेस है टैक्स का जो कैप्चर नहीं हो रहा, तो उसको आप कैप्चर करें। तो ये दिस इज़ व्हाई आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टडी कि टैक्स के हवाले से पाकिस्तान FPR शुड कलेक्ट मोर so that it can spend more, Pakistan can spend more, and secondly कि ये जो disturbance हुई है एक इंडस्ट्री में, ये हर इंडस्ट्री में हम देखते हैं। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हवाले से लिखा है, एंड दिस इज नॉट द वन इंडस्ट्री वेयर एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट हो सकती है, एंड आई थिंक इट शुड बी रेक्टिफाइड। ये मुबशिर साहब अगर कुछ ऐड दोस्त आपका नाम? मलिक साहब, आप शायद नहीं थे जब मैंने ये सारा डिस्कशन स्टार्ट की। मैं काम करता हूँ एट सेंटर फॉर सोशल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सेक्शन 42 कंपनी है रजिस्टर्ड विद द SECP। हम हर 3 माह के बाद SEC में अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं, साल के साल ऑडिट होता है जो SECP में जमा होता है, और हमारे सर पे मुसलसल एक तलवार भी रियासत और उसके इदारों की तरफ से लटकती रहती है, विच सीज अस इन द लाइट ऑफ सस्पिशन एज इफ कि हम कोई बैरूनी एजेंट्स है, वी आर नॉट। तो CSCD ने 2016 में ये एक्ट अलायंस के नाम से एक काम शुरू किया था एज अ प्रोजेक्ट विच वाज इनिशियली फंडेड फॉर अ ईयर बाय द USAID। आपको याद होगा अगर आप NGOs कवर करते हैं, दैट वाज द टाइम जब ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बहुत सारे चल रहे थे प्रोजेक्ट। तो दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि हमने स्टार्ट किया था। बीच में ये थोड़ा सा डोरमेंट हो गया। राइट नाउ तकरीबन 13 A लेवल A क्लास नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपना पैसा पूल इन करती हैं ऑन मंथली बेसिस, एंड दिस इज़ वेयर वी रन आवर सेक्रेटेरिएट इन F10। तो जब उन 11, 12, 13 कंपनीज में से किसी का कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री इशू जो उनको हार्म कर रहा होता है, लेजिटिमेट लीगल इंडस्ट्री, एंड आई से इट अगेन, लेजिटिमेट एंड लीगल इंडस्ट्रीज, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लॉ के तहत काम करने वाले हैं। तो हम उनके इश्यूज़ को मीडिया में, थ्रू सिविल सोसाइटी एडवोकेसी, थ्रू रिसर्च, थ्रू इवेंट्स लाइक दीज, थ्रू द लॉन्चिंग ऑफ रिपोर्ट्स लाइक दीज, हाईलाइट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, विद एन अपील कि आपकी जेबों से जो पैसा
चोरी किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी की आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। वंस अगेन बात को ख़त्म करते हुए, आप शायद नहीं थे जब मैंने कहा था, गिला किया था मीडिया से, कि हमारे यहाँ जो लार्जर पार्ट ऑफ द मीडिया स्पेस है, चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अब सोशल मीडिया हो, उसमें तकरीबन 90-95% से भी शायद ज़्यादा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ओरिएंटेड स्टफ ही नज़र आएगा आपको। हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। एक चीज़ जो मैंने वंस अगेन आपके आने से पहले कही थी, मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने डॉक्टर महबूबुल हक की आंखों से भी ख्वाब देख रखे हैं, अमारत के, थोड़ी सी अफ्लुएंस के, कि लोगों की जेब में पैसा, मुंह में रोटी हो, वजूद पे कपड़ा हो। फिर सरताज अजीज़ साहब के भी प्रोमिसेस याद हैं मेरी जनरेशन को। आई एम 53 ईयर्स ओल्ड। तो इकोनॉमिक इश्यूज आर द इश्यूज जो इस हॉल में बैठे हुए हर एक बंदे को एवरी सिंगल डे हिट करते हैं, एवरी सिंगल डे। और दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइज स्टेट्स के पास, मलिक साहब, देयर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज स्टेट्स शुड नॉट बी डूइंग बिजनेस इन फ्री कैपिटल इकोनॉमी, और वो होता है टैक्स कलेक्शन। $68 बिलियन की टैक्स थेफ्ट थी, इलीगल ट्रेड थी, और 8,000 अरब रुपए का टैक्स थेफ्ट था वो $68 बिलियन के अंदर से। मुझे जैसा आदमी अगर 8,000 अरब की सिफरें गिनना लगे तो उसको शायद 1.5 मिनट लग गए गिनते हुए। तो कंप्लीट डिस्क्लोजर, किसी किस्म का इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। ये एक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, कुछ 70-78 के करीब इसके मेम्बर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। हम मुजफ्फराबाद, सवाबी, पेशावर, लाहौर, कोयटा, मुल्तान, कराची इवेंट्स रूटीन में, लेकिन इस लेवल के हाई प्रोफाइल नहीं, बिकॉज वो जितने वो पैसे आते हैं उसी के हिसाब से एक्सपोजर और दीगर मामलात को भी मैनेज करना पड़ता है। कोई दूसरा सवाल आपके जहन में हो तो जनाब मैं आपके बिल्कुल क्रॉस हेयर में हूँ, बिस्मिल्लाह। किसी किस्म का इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं है। शिरानी साहब इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, उनसे बेहतर इकॉनमी शायद इस कमरे में कोई और शायद ही समझता हो। मुझे तो बिल्कुल सिर्फ स्पेलिंग आते हैं इकॉनमी के जी। तो आई वांटेड टू पुट दिस बिफोर यू एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस हियर कि एक्ट अलायंस प्लेटफॉर्म, इसकी केमिस्ट्री क्या है। थैंक यू। अच्छा सर जी सर, ये जो रेफर कर्व की आपने मिसाल दी है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो टॉक्स हो रही है, और FBR ने एक प्रपोजल रखी IMF के सामने। 3 सेक्टर्स जो है उन्होंने कहे कि टोबैको, बेवरेजेस और रियल एस्टेट, कि इसका टैक्स जो है उसको कम कर दिया जाए, ताकि जो वॉल्यूम या ट्रांजेक्शन्स गिर रही हैं इनको जो है वो रेफर कर वाली जो मिसाल है आपकी। लेकिन सर वो फिर उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी उस बात को। तो आपके क्या एस्टिमेट्स हैं कि विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर और अगले 2 साल के अंदर अगर ये वॉल्यूम जो है वो कंजम्पशन का, आप तो कह रहे हैं कि प्राइस के साथ उसका रिडक्शन हो जाती है, लेकिन मार्केट्स के अंदर ये महसूस हो रहा है कि ये शायद शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रिसेट। तो अगले 2 साल के अंदर आप रेवेन्यू को कहाँ पे देख रहे हैं, और IMF जो है उसको कैसे कन्विंस किया जाए कि ये जो लेवल कर्व वाली मिसाल है इसको पाकिस्तान में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि IMF इसके लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया। देखिए, IMF के साथ जैसा आपको मालूम है मैंने भी डील किया हुआ है 2008, 9, 10 में। फिर मज़ीद इनके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हुए तकरीबन उसकी साइडलाइंस के ऊपर। तो IMF ये नहीं है कि कोई बहुत ही इधर है और हम इधर हैं। उनकी जो डिटेरियोरेशन पाकिस्तान में आपको अगर ह्यूमन कैपिटल में नज़र आती है, वो मुझे तो IMF में भी नज़र आती है, टू बी ऑनेस्ट। अब वो जो है, और हमारे टाइम पे शायद आपको याद हो कि वो जो खातून थी वर्ल्ड बैंक की, सातू काकुनन, जो मतलब सुबह शाम उठते वो उसकी तस्बीह होती थी कि 70% इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाएं। जो भी मुलाकात होती थी स्टार्ट करती थी 70% टैरिफ बढ़ाएं। इस्तांबुल की मीटिंग थी हमारी रिव्यू की, जहाँ मैंने और डॉक्टर पाशा ने कन्विंस किया उनको कि ये दिस डज नॉट मेक सेंस। और कैसे कन्विंस किया मैंने, हमारा अदनान मजराई वाज द मिशन चीफ, तो ही वाज लीडिंग दिस, बट पावर सेक्टर सातू वाज लीडिंग इट। तो मैंने अदनान को मुखातिब होके कहा, मैंने कहा तो अदनान वी विल डू दिस,
یہ 70% ہم کر لیتے ہیں, بٹ دین سے گڈ بائی ٹو دا پروگرام. کیونکہ یہ جتنا پولیٹیکل کیپٹل اس بات کے اوپر لوز ہوگا نا حکومت کا, لوگ بل چلا رہے ہوں گے سڑکوں کے اوپر, اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ کی ہم نہیں کر سکیں گے. مگر یہ آپ ساتوں کو منانا چاہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں, تو ویل کنونسنس. تو ان کی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی. پھر انہوں نے 2 گھنٹے کی بریک لی اینڈ سارٹڈ آؤٹ, اینڈ دین Satu was sort of asked not to join the conversation, and we agreed to Shaukat Tareen صاحب نے کہا کہ ہم الٹیمیٹلی 40% کریں گے 2 سالوں میں. ہاں رائٹ. تو بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ان کو پش بیک کرنے کا, ان کو بھی سمجھ, آپ ایک یو ہیو ٹو ورک لائک اے پراپر نیگوشیٹنگ پوزیشن لے کے کہ کیسے ان کو کرنا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کر کے اینڈ وٹ ایور. سو آئی تھنک دیر ویز ٹو کنونس دیم. یہ نہیں آ رہی ہے ریونیوز, اور یہ لافا کرو کا تو ان کو پتہ ہے, کیونکہ یہ تو ادھر ان کی اکانومیز میں تو لاگو ہوتا ہے. یہ جو کسی اور نے آئی تھنک آپ نے پوچھا تھا, عامر صاحب نے شاید پوچھا تھا کہ یہ این جی اوز کام کر رہی ہیں کہ ٹیکس بڑھانا چاہیے ٹبیکو کے اوپر. یہ بھی دیکھیں کتابی باتیں, یہ بالکل بات صحیح ہے. باہر کے ممالک میں جہاں ٹریک اینڈ ٹریس کی کمپلائنس 4.6% نہیں ہوتی ہے, وہاں جہاں 100% کمپلائنس ہوتی ہے, تقریباً 100% ہوتی ہے, وہاں اٹ میک سینس کہ ٹبیکو ٹیکسیشن اگر آپ انکریز کریں گے ٹیکسز ٹبیکو پہ تو ریونیو زیادہ آئے گا. مگر یہاں جب آپ انکریز کرتے ہیں تو یہ کمپلائنس ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ سارا السٹ میں جا رہا ہے, اسمگلڈ پہ جا رہا ہے, تو اس لیے ریونیو لاس ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دیر آر ویز ٹو کنونس اٹ. انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف بھی آبویسلی بہت انڈر پریشر ہے, بیکاز آپ تو لکھتے رہے ہیں اس کے بارے میں, اتنا انریلسٹک ٹارگیٹ جو سیٹ کیا تھا, اب اتنا بڑا اس میں ایک شارٹ فال نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل آخری منٹ تک کوشش کرتے رہیں گے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں اور کسی طریقے سے کریں. بٹ میرا خیال ہے اگلے سال میں جب نمبرز آئیں گے نا ٹبیکو سیکٹر سے بھی جو ریونیو کلیکشن آئے گی نظر ان کو, آئی تھنک دے ول بی فورس ٹو چینج کورس. شیرانی صاحب یہاں اس طرف عمر حیات یہاں جی سوری کیسے ہیں؟ ہاں جی. اچھا ہم 2 سالوں سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 300 to 320 بلین جو ہے وہ ٹیکس لاس ہو رہا ہے illicit پہ, اور کئی مطلب ہم ایف بی آر سے بھی بات کر چکے ہیں اس حوالے سے, ایون کہ وہ جو لوگ جو یہ اینٹی ٹوبیکو والے ہیں ان سے بھی ہم بات کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انفورسمنٹ گورنمنٹ نے کرنی ہے اگر illicit ہے یا کاؤنٹر فیل ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ انفورسمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی, یا پھر وہ لوگ جو اس بزنس میں انوالو ہیں illicit یا کاؤنٹر فیٹ والے, تو وہ یا تو گورنمنٹ کے اندر بیٹھیں گے, سب سے ایک بڑا ایشو ہے, یا اس وجہ سے, یا تو پھر گورنمنٹ نے خود جو ہے یہ بلیک اکانومی کو گورنمنٹ خود جو ہے وہ چھوڑ رہی کہ یہ اسمگل سگریٹ ہے اور یہ illicit جو بھی ہے یہ چلتا رہے. تو آپ کیونکہ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, ایز ایڈوائزر بھی رہے ہیں, تو آپ گورنمنٹ کی سائیکی کو سمجھتے ہیں, تو کیا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ illicit اور کاؤنٹر فیٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے؟ آئی تھنک بڑا اچھا سوال ہے پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے حیات صاحب. یہ دیکھیے حکومت کوئی بھی بڑی آرگنائزیشن ہو نا, جیسے آئی ایم ایف کی ابھی بات کی ہم نے, تو اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے آئی ایم ایف کی سائیکالوجی کے حوالے سے. آئی ایم ایف ایک ہوموجنس آرگنائزیشن نہیں ہے, اس کے 3 لیولز ہیں جو الگ الگ پہیے گھوم رہے ہوتے ہیں. اسٹاف اپنی سوچ رکھتا ہے, مینجمنٹ اپنی سوچ رکھتا ہے, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اپنی سوچ رکھتے ہیں. کسی کو فون کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی میسج ان کو پاس کر رہا ہے, کوئی اپنے ٹیکنیکل لیول پہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے سیاست کیا ہو رہی ہے. سو یہی حکومت کا ایک المیہ ہے, کیونکہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے حکومت, آبویسلی سب سے بڑی بیوروکریسی ہوتی ہے دنیا میں, کوئی بھی دنیا میں. تو ایک اس کا ہوموجنس سوچ نہیں ہوتی ہے. کچھ ایلیمنٹس اس میں واقعی وہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا یا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اس میں انوالوڈ ہی ہوتے ہیں, وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اوبیسلی ان کا انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. کچھ انرشیا ہوتا ہے. اب ایف پی آر کی لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں, اتنا پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ میرا خیال ہے سوچ ہی نہیں سکتے اس کے. ہر روز ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یار آج یہ ریونیو کا ٹارگیٹ ہے, کیونکہ انہوں نے تو بریک اپ کیا ہوتا ہے نا کہ دن میں اتنی ریونیو فلو ہونی چاہیے, تو وہ تو اس معاملے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اسی میں پھنسے ہوتے ہیں.
تو اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتے وہ کہ یہ ہم اس کو کیسے بریک کریں اس کو. تو میرا خیال ہے حالانکہ میں نے کم از کم جو ایٹ لیسٹ پڑھا ہے کہ ایف پی آر کی سوچ تبدیل ہوئی ہے اس معاملے میں. جیسے مہتاب صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے اپروچ کیا ہے آئی ایم ایف کو کہ ہمارا خیال ہے کہ ٹیکس ریٹس اگر ہم کم کریں تو اس میں ریونیو لاس کم ہوگا, ہمیں ریونیوز بڑھنا شروع ہوں گے ایکچولی. تو ایف پی آر میں تو یہ سوچ ہے. اب مین پرابلم حکومت بھی اتنا نہیں ہے جتنا آئی ایم ایف ہے ٹیکس ریٹ کے حوالے سے, اور ایکچوئل انفورسمنٹ کے حوالے سے تو وہ حکومت کے ہی ہاتھ ہے. واقعی میرا خیال ہے اگر پریشر اتنا بلڈ ہو رہا ہے کہ گریجولی ویل موو ٹورڈز دیٹ انشاءاللہ. نارملی یہی ہوتا ہے پاکستان میں, ایکسٹرنل پریشر ہی ہوتا ہے, اور دین پھر اپنا ایک پریشر انٹرنل پریشر ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہیں. یہ سب کو احساس ہو گیا. تو آئی تھنک وہ ایک اور کوشچن ہم شاید لے سکتے ہیں پھر. جی میڈم تنویر ہاشمی اور میں جنگ عباس سے ہوں. سر آپ ایک جو این جی اوز ہیں مختلف جو کمپین چلا رہی ہیں وہ یہ چلا رہی ہیں کہ اگر ٹیکسیشن زیادہ ہوگی